آپ دیکھ رہے ہیں بیجاپور سمائے، میں آپ کے ساتھ خلیل کلادگی۔ بیجاپور میں ہوا دارالافتاء کا قیام۔ آج 9 اپریل شہر بیجاپور کے اسٹیشن روڈ کے قریب کاوی پلاٹ اللہ بابو مسجد میں موجود جمعیت علماء ہند ضلع بیجاپور کے آفس میں جمعیت علماء ہند ضلع بیجاپور کی جانب سے ایک اہم میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں 2 اہم نکت، ایک جنگ بدر کا پیغام ہمیں کیا سبق دیتا ہے اور دوسرا شہر بیجاپور میں دارالافتاء کا قیام، ان دونوں اہم نکت پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے بعد جمعیت علماء ہند ضلع بیجاپور کے صدر مولانا شاکر حسین قاسمی نے ہم سے خاص بات کرتے ہوئے یہ جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بیجاپور ضلع میں جمعیت علماء ہند ضلع بیجاپور کی زیر نگرانی میں دارالافتاء کا قیام کیا گیا ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی مسائل کو حل کیا جائے گا، جس کی تفصیل پیش کی جمعیت علماء ہند ضلع بیجاپور کے صدر مولانا شاکر حسین قاسمی نے۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند ضلع بیجاپور کے جنرل سیکریٹری حافظ محبوب خطیب، مفتی عمر، مفتی شفیع اللہ قاسمی، مفتی امتیاز، ایڈوکیٹ بشیر الزمان لاہوری، پروفیسر عبدالرؤف بال سنگھ، مولانا عبدالسلام کلادگی قاسمی، مفتی عمر فاروق، مفتی آفتاب کے علاوہ جمعیت علماء ہند ضلع بیجاپور کے اور بھی ذمہ داران تھے موجود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا شاکر حسین قاسمی، صدر جمعیت علماء ضلع بیجاپور، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 17 رمضان 1444 ہجری مطابق 9 اپریل سن 2023 عیسوی اتوار کا دن ہے۔ اس وقت ہم لوگ اللہ بابو مسجد اسٹیشن روڈ کے روم نمبر 9 میں، جو جمعیت علماء ضلع بیجاپور کی ضلعی آفس ہے، اس کے اندر ہم لوگ اس وقت موجود ہیں۔ ہمارے جمعیت علماء ضلع بیجاپور کے ذمہ داران و اراکین اور احباب یہاں تشریف فرما ہے۔ خصوصاً یہاں پر شہر کے کئی معزز مفتیان کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ آج ہمارے جمع ہونے کے 2 مقاصد تھے۔ نمبر 1، 17 رمضان یوم بدر ہے۔ یوم بدر یا 17 رمضان ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ آج کے ہمارے جمع ہونے کا دوسرا مقصد تھا دارالافتاء کا قیام۔ جمعیت علماء ہند ضلع بیجاپور کی نگرانی میں جمعیت علماء یہ دارالافتاء قائم کرنے کے سلسلے میں ہم نے اپنے صوبائی صدر حضرت مفتی افتخار احمد صاحب دامت برکاتہم سے مشورہ کیا، اور ان کے اجازت کے بعد ہمارے احباب کی رائے یہ ہوئی کہ بیجاپور ضلع میں دارالقضاء کئی سالوں سے کام کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے مثبت انداز میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل اس دارالقضاء کے ذریعے سے ایسے حل کیے گئے ہیں جو بظاہر حل ہونے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ کی مہربانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کام کرنے والوں کا کہیں نہ کہیں ان کی نیت بھی صحیح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مدد دے رہے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرے اور صحیح نہج پر ان کے ذمہ داروں کو کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو احباب کا خیال یہ تھا کہ دارالقضاء تو اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ مسلمانوں کے اور سماج کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن میں ان کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے۔ بہت ساری انفرادی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو مسلمان کوئی فرد یا سماج کے لوگ جاننا چاہتے ہیں اور ان کو اس کا صحیح علم نہیں ہوتا ہے، تو اس میں شریعت کی وہ رہنمائی چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں بیجاپور میں الحمدللہ ایک پر ایک مفتیان کرام اور علماء کرام
ہیں جو انفرادی طور پر اپنے طور پر کام کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ چند مفتیان کرام کی ایک ٹیم بنائی جائے اور ان کی نگرانی میں دارالافتاء کے کام کو انجام دینے کی کوشش کی جائے، تاکہ چند احباب، چند مفتیان کرام جب ایک ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے فتویٰ کا جواب دینے میں بہتر سے بہتر انداز میں جواب دینے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ چنانچہ ہمارے جمعیت علماء سے جڑے ہوئے جمعیت علماء کے ذمہ داروں میں ہمارے مفتی امتیاز احمد صاحب قاسمی ہیں، مفتی شفیع اللہ صاحب قاسمی ہیں، مفتی آفتاب صاحب قاسمی ہیں، مفتی عقیل صاحب قاسمی ہیں، اور ان کے علاوہ ہمارے پاس کئی علماء ہیں، کئی بڑے مفتیان ہیں اور کئی ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ جمعیت علماء ضلع بیجاپور کے تحت ایک دارالافتاء کا قیام عمل میں لایا جائے اور ان حضرات مفتیان کرام کی موجودگی سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ ہم ایک ٹیم بنائیں گے اور پھر لوگوں تک ان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ان کے فون نمبر دیں گے، آفس کے سامنے ایک چھوٹا سا باکس رکھیں گے جس میں لوگ اپنا سوال لکھ کر کے ڈال سکتے ہیں، پھر اس کو کھولنے کے بعد ان کا جواب ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس میں ہم دھیرے دھیرے جو بہتر شکل ہوگی اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے درمیان آج کی اس مجلس میں الحمدللہ علماء کرام، حفاظ، ائمہ اور مفتیان اعظام کے ساتھ ساتھ بڑی خوشی یہ ہے کہ ہمارے جمعیت علماء کے ایک بڑے ذمہ دار بشیر الزمان لاہوری صاحب ایڈوکیٹ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہم سب کے مربی، مشفق اور رہبر پروفیسر عبدالرؤف بال سنگھ سر، جو جمعیت علماء کے قیام سے لے کر آج تک ہم سب کی رہبری اور رہنمائی اور سرپرستی فرماتے چلے آ رہے ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ میں ان تمام حضرات کی موجودگی میں یہ اعلان کرنے میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں، اور بیجاپور شہر اور تعلق جات کے تمام مسلم احباب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو دینی اور شرعی معاملے میں جو بھی کچھ معلومات کرنا ہو، آپ بلا تکلف دارالافتاء جمعیت علماء ضلع بیجاپور سے آپ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بہت سارے مسائل روزے سے آتے ہیں، زکوٰۃ سے متعلق آتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں سے متعلق آتے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ زندگی کے مختلف مسائل ہیں جس میں مسلمان چاہتا ہے کہ شریعت کی رہنمائی کو ہم جانیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے ہمارے اس جمع ہونے کے یہی دو اغراض و مقاصد تھے، یوم بدر کا ایک ہلکا سا تعارف اور جمعیت علماء ضلع بیجاپور کی نگرانی میں دارالافتاء کا قیام۔ میں اپنے احباب کو اور خصوصاً ان مفتیان کرام جن کا ہم نے نام لیا، ان کو مبارکبادی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ایسی اچھی توفیق دے کہ سماج کی اور مسلمانوں کی صحیح رہنمائی اور ان کو صحیح ان کے مسائل کا حل پیش کرنے کے سلسلے میں یہ اپنی گراں قدر خدمات انجام دے سکے۔ اور اس موقع پر میں خاص طور سے ہمارے میڈیا کے دوست کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تشریف لا کر کے ہمارے اس مختصر سے پروگرام کو میڈیا میں لانے اور ہم احباب تک، دوستوں تک اور سماج تک پہنچانے میں انہوں نے بہت اچھا رول ادا کیا۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہمیشہ ان کی حفاظت کرے اور ہمیشہ ان کو اچھے انداز میں، صحیح انداز میں حالات، واقعات کو پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ محبوب صاحب خطیب جو جمعیت علماء ضلع بیجاپور کے جنرل سیکریٹری ہے، یہ سب کچھ جو آج کی محنت ہے وہ حافظ محبوب صاحب خطیب اور مولانا عبدالسلام صاحب
قاسمی اور شارق انعامدار، ان تینوں کی محنت سے آج ہم سب لوگ جمع ہو سکے ہیں۔ سارے احباب کا بھی انشاءاللہ باقاعدہ شکریہ ادا کیا جائے گا۔ تو میں اس مختصر سی گفتگو کو یہیں پر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ دارالافتاء کیا ہے اور کس طرح سے کام کرے گا؟ دارالافتاء مسلمان اپنے کسی مسئلے کو، اپنی زندگی میں پیش آنے والے کسی معاملے کو چاہتا ہے کہ وہ شریعت کی روشنی میں انجام دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے والد انتقال کر گئے ہیں، انہوں نے کچھ جائیداد چھوڑا ہے اور اپنے پیچھے انہوں نے ایک بیوی چھوڑا ہے، کچھ بیٹے ہیں، کچھ بیٹیاں ہیں۔ اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری اس جائیداد کو شریعت کے انداز میں کس طرح تقسیم کیا جائے، بیٹوں بھائیوں کو کیا دیا جائے، بہنوں کو کیا دیا جائے، ماں کو کیا دیا جائے۔ وہ دارالافتاء کے مفتیان کرام کی خدمت میں وہ سوال نامہ لکھتے ہیں کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ہم والدہ ہیں، 2 بھائی ہیں، 2 بہن ہیں مثلاً، تو اب ہمارے والد کی جو بھی جائیداد ہے اس کو ہمارے درمیان کس طرح تقسیم کیا جائے گا، والدہ کو کتنا ملے گا، بھائیوں کو کتنا ملے گا اور بہنوں کو کتنا ملے گا۔ انہوں نے اپنے اس مسئلے کا حل شریعت کی روشنی میں چاہا۔ مفتیان کرام شریعت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے کہ والد کی جائیداد کو کتنے حصے پر تقسیم کر کے والدہ کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا۔ اسی طریقے سے مثلاً یہ رمضان کا مہینہ ہے، کسی نے سوال کیا کہ حضرت آج رات کو ہماری آنکھ نہ کھل سکی اور ہم سحری نہ کر سکے تو کیا ہم روزہ رکھیں یا روزہ توڑ دیں؟ انہوں نے سوال کیا، مفتیان کرام نے جواب دیا کہ سحری نہ کرنے کے باوجود اگر آپ میں ہمت و حوصلہ ہے تو روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ اگر روزہ رکھنے کا حوصلہ ہے تو آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، ایک تو روزہ رکھنے کا اور سحری نہ کرنے کے باوجود ہمت کے ساتھ روزہ رکھنے کا دوہرا ثواب ملے گا۔ تو ایک آدمی نے یہ سوال کیا، مفتیان کرام نے یہ جواب دیا، اسی کا نام ہے افتاء یعنی فتویٰ دینا، اور اسی سوال کے جواب دینے کو فتویٰ بولتے ہیں، فتویٰ دینا بولتے ہیں۔ اور اسی طرح کے سوالات کے جواب دینے کا جو انتظام ہمارے پاس ہوگا تو اسی کا نام دارالافتاء ہوگا۔ لوگ اگر دارالافتاء سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں گے تو کس طرح کریں؟ ہاں، دارالافتاء سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہے، آج تو افتتاحی دن ہے، انشاءاللہ ہم گروپ میں اپنے جمعیت علماء کے ذمہ داروں کا بھی اور جمعیت علماء سے جڑے ہوئے جو ہمارے مفتیان کرام ہوں گے ان کے موبائل نمبر ہم گروپ میں چھوڑیں گے، اعلان بھی دیں گے، اور ہم اپنی آفس کے سامنے ایک بکس لگائیں گے۔ کوئی شخص اس بکس میں اپنا سوال لکھ کر کے اپنے موبائل نمبر کے ساتھ یا اپنے ایڈریس کے ساتھ ڈال دے گا، تو ہم جب آفس کا وہ بکس کھولیں گے ہمارے مفتیان کرام اس کا جواب لکھ کر، ایڈریس ہوگا تو ایڈریس پر بھیجیں گے، موبائل نمبر ہوگا، واٹس ایپ ہوگا تو اس پر ان کو جواب بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے مفتیان کرام کے موبائل نمبر ہم انشاءاللہ واٹس ایپ کے ذریعے اور دوسرے گروپس کے ذریعے اور ہمارے آفس کے گیٹ کے اوپر سامنے ہم ان موبائل نمبر لکھیں گے اور آفس کے سامنے ایک بکس بھی لگائیں گے۔ تو اس طریقے سے گویا ہم ہمارے مفتیان کرام سے لوگوں کو کانٹیکٹ کرنے میں سہولت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر شادی شدہ زندگی میں کچھ مسئلے آتے ہیں تو کیا دارالافتاء سے بھی فیصلے کیے جائیں گے؟ اگر معمولی مسئلہ ہے تو دارالافتاء سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس میں کچھ نزاعی پوزیشن آ جاتی ہے، اختلافات زیادہ ہیں، تو ہم اس کو دارالقضاء کے حوالے کریں گے انشاءاللہ، اور پھر دارالقضاء کے ذریعے سے وہ باقاعدہ فیصلہ اس کا کیا جا سکے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ کام کرنے والوں کو اچھی توفیق دیں گے اور ہم مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ
तौफीक अता फरमाएंगे। इस मौके पर मैं अल्लाह बाबू मस्जिद के चेयरमैन साहब और कमेटी वालों का, मस्जिद के ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक आवाज़ पर जमीयत उलमा ज़िला बीजापुर की ऑफ़िस के लिए उन्होंने मस्जिद से मुल्हक़ जो उनके पास रूम थे उसमें से एक रूम उन्होंने हाफिज़ महबूब साहब ख़तीब साहब के कहने पर ऑफ़िस के लिए दिया। हम इस मौके पर उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उन सब अहबाब के हक़ में इस मुबारक महीने में दुआ भी करते हैं। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।